بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاہرہ جعفر تمہاری خدمت میں حاضر ہے۔ مجھے سوال پوچھا گیا کہ 17 ماہ رمضان کو 17 تاریخ کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے کہ ناممکن دعا ممکن ہوگی۔ اس رات کو اتنی زیادہ فضیلت، گویا ایسا لگتا ہے کہ شب قدر کے لیے بھی یہ جملہ نہیں کہا گیا، یہ تو کہا گیا کہ یہ رات قسمت بنانے کے لیے رات ہے، اپنی تقدیر کو بناؤ۔ یہ رات کیسے آپ نے گزاری اس کے مطابق آپ کے 11 مہینے کی قسمت بنیں گی۔ مگر یہ جملہ کسی علماء میں سے ہمیں نہیں کہا کہ تمہاری ناممکن دعا قبول ہوگی۔ صرف اور صرف 17 ماہ رمضان کی شب کے لیے کہا گیا ہے، اور 17 کا دن بھی اتنا ہی زیادہ اہمیت رکھنے والا دن ہے، دعا کے لحاظ سے، اچھی نیکیوں کے لحاظ سے۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے میں وجہ بتاتی ہوں گی، پھر جو عمل بتاؤں گی کہ جو بہت زیادہ مجرب عمل ہے۔ کیونکہ یہ اسلام کی جنگ بدر پہلی جنگ تھی، سب سے پہلی جنگ ہے اسلام کی، اور مسلمانوں نے کبھی بھی جنگ کا آغاز نہیں کیا ہے۔ اسلام پیس کا مذہب ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، سلامتی چاہتا ہے۔ کبھی بھی اسلام کوئی ایسی جنگ نہیں کہ اسلام نے آغاز کیا ہو۔ اسلام نے ہمیشہ سیلف ڈیفنس کے لیے اپنا بچاؤ کرنا وہ تو واجب ہے۔ تمہیں اگر دشمن اٹیک کرے، حملہ کرے، تو تمہارا فرض کیا ہے کہ اپنا دفاع کرو۔ تو دفاع کے لیے اسلام نے فائٹ کیا ہے۔ رسول کو بہت دیر سے پتہ چلا کہ مکے کے قریش دشمنان دین مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے۔ ان کا ایم ہے کہ رسول کو یا مار ڈالو یا رسول کو ہم زندہ پکڑ کے لے جائیں گے ہمارے ساتھ۔ یہ ان کی خواہش تھی، اور مسلمانوں کو کئی مسلمان کو ہم قتل کریں گے۔ تو انہوں نے بہت بڑا پریپریشنز کیا، تیاری کی، جب رسول کو پتہ بھی نہیں چلا۔ رسول کے پاس اللہ نے اتنا علم غیب دیا ہے، ان کا پورا علم غیب نہیں دیا ہے، سارا علم غیب اللہ کے پاس ہے، مگر اللہ نے خبر دی، کب دی؟ تاکہ کہ رسول کی بھی امتحان ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ تو بڑا راستہ کراس کر چکے تھے مدینہ کی طرف آنے کے لیے۔ پھر اللہ نے رسول کو خبر دی کہ اب تم اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، تمہاری سیلف ڈیفنس کے لیے تم نے اپنے آپ کا دفاع کرنا پڑے گا۔ تو وہ لوگ 200 مائل کراس کر دیے، اور رسول اللہ نے 80 مائل۔ بدر کا ڈسٹنس کس طرح تھا؟ بدر جو تھا مکہ سے 200 مائل اور مدینہ سے 80 مائل۔ تو اندازہ لگاؤ کہ کتنا جلدی وہ نکل چکے تھے۔ پھر رسول کو پتہ چلا کہ بدر پہ ملاقات ہوئی ہے، اور ان لوگوں نے زبردست تیاری کی تھی کہ ان تو کب سے تیار کر رہے تھے۔ رسول مدینہ سے پہنچ چکے، اس کا دوسرا سال ہے 2AH، مگر رسول کو نہیں پتا تھا کہ اتنی زبردست تیاری کی 1000 سولجر، سپاہیوں، سب سٹرونگ، طاقتور، بڑے بڑے چیفز، سب سے طاقتور ترین کی تیاری کی تھی، اور سارے ہتھیار، کئی گھوڑے، اپنے ڈیفنس کے لیے جو آرمر ہوتا ہے، سب جوش و خروش کی تیاری کر کے مکہ سے نکلے تھے۔ اور رسول کو تو اچانک پتہ چلا، تو رسول نے 313 کو جمع کیا، خود رسول اس میں ساتھ ہے، مولا علی اور حضرت حمزہ، وہ ہیروز تھے بیٹل کے، وہ جنگ کے ہیروز تھے۔ سب سے زیادہ کامیابی رسول کی دعا اور حضرت علی، مولا علی اور حضرت حمزہ، اور ساتھ سے سولجرز بھی، سب سارے سپاہیوں نے بہت بڑا ان کا حصہ تھا۔ تو وہ لوگ 313 تھے، جس میں ضعیف بچے سب شامل ہیں، وہ سب جوان طاقتور ترین تھے، سب ان کے سب مکے کے چیف تھے اس میں۔ اور یہاں ہتھیار بھی کم تھا، صرف 2 گھوڑے تھے، 70 تو کیملز تھے، اونٹ تھے۔ گھوڑے ضرورت کو تیز رفتار سے دوڑتے، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، اور 313 صرف اندازہ لگائے، اور ان کے پاس سب کچھ۔ اور انہوں نے بدر کا جو پانی کا حصہ تھا نا، اسٹریم تھا، جو بدر کا اسٹریم، جو پانی کی اسٹریم جو تھی نا، اس پہ قبضہ لے لیا۔ کون؟ دشمنان دین، قبضہ لے لیا۔ تو ہم مسلمانوں کو دور جگہ ملی، اسٹریم سے دور جگہ ملی، اور وہ پانی دینے کے لیے بھی پانی وہاں سے لینے کے لیے بھی راستہ کراس کرنا پڑتا تھا، وہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو پانی کے بغیر گویا کیسے، آپ اندازہ لگائیں کیسے گزارا جا سکتا ہے؟ اتنی بڑی جنگ، 1000 کا سامنا کرنے، 313 کو، جس میں بچے نے، بوڑھے بھی شامل ہیں، تو ہتھیار بھی پورے نہیں ہیں،
اور پھر خوبی تو یہ کہ ایک تو پانی ان کی طرف اور جگہ بھی اچھی لے لی, بالکل صاف ستھری زمین کہ جہاں بھاگ سکے. میدان میں بھاگنا پڑتا ہے, ایک تو گھوڑے ان کے پاس تھے اور بھاگنے کی بھی آسان. ان لوگوں مسلمان کو جو جگہ ملی وہاں ریت تھی, اگر ریت پہ بھاگنا مشکل ہے, ریت تھی تو بھاگنا بھی مشکل, ہتھیار کی بھی کمی, صرف 313 وغیرہ وغیرہ, کوئی چانس ہی نہیں تھا. ان میں کچھ لوگوں پہ غسل بھی واجب ہو گیا. تو اب ایسے مرحلے میں پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا ان لوگوں کے پاس, کیونکہ وہاں اسٹریم تو تھی مگر ان کے قبضے میں, ان لوگوں نے قبضے میں لے لیا. اب اللہ ان لوگوں نے دعا کی. 17 ماہ رمضان کی رات یہ سارے اہل بدر کے سپاہیوں جو حصہ لیتے تھے, انہوں نے خوب گر گرا کے اللہ کے پاس دعا کی, خدا ہماری مدد, یہ جیت تو ناممکن نظر آتی ہے مگر تو ہم تو تیرے پاس گر گرا کے دعا کرتے. اور اللہ نے ان کی دعا کس طریقے سے قبول کی, تیز بارش بھیجتی, تیز بارش, جن کو غسل ہوا تم کا غسل ہو گیا. انہوں نے پانی کا ذخیرہ جمع کر دیا, اتنی تیز بارش کہ سارے برتن سب بڑھ گئے, پورا پانی مل گیا, اتنا کہ پوری جنگ کے دوران کم آ جائے, ایسی اللہ نے بارش بھیجی. اور اس کے بعد اللہ نے جنگ کے دوران, دن میں جنگ ہوئی, 17 ماہ رمضان کا دن تھا جب جنگ ہوئی, تو اس میں اللہ نے 3000 ملائکہ کو بھیجا. 3000, ایک کے بعد دیگر 3 لائن ہو گئے, 1000 بھیجا, پھر دوسرا 1000 بھیجا, تیسرا 1000 بھیجا. تو وہاں ملائکہ کی ہجوم, رسول اکرم جیسی کی دعا, وہ علی اور حمزہ جیسے متقی پرہیزگار طاقتور واریر, ان سب کی جمع. اور کہتے خاص یہ کمپینینز جو صاحب تقوی والے تھے, جو ضعیف بچے جو سے, ان کی دعا کو اللہ نے مستجاب کیا. ان کی دعا میں اللہ نے بارش بھیجی, اور ان کی دعا سے اللہ نے 3000 ملائکہ کو بھی بھیجا کہ ان کو تقویت حاصل ہو. اور ایسی جیت, ناممکن کام کو جمتی نہ, ناممکن دعا ممکن ہوئی, ناممکن دعا ممکن ہوئی. اندازہ لگائے ان کے 70 لوگ واصل جہنم ہوئے, اور سب سے بڑے بڑے لوگ جو طاقتور ترین جو لوگ تھے, 70 لوگ واصل جہنم مسلمانوں نے مار ڈالا, قتل کر دیا. اور 70 کو قیدی بنایا گیا, باقی تو بھاگ گئے, باقی 70 کو پکڑ لیا گیا. تو 114, 70 اور 70, آپ دیکھو ان کی جیت کتنی. اور مسلمان کے 14 شہید ہوئے, صرف 14 شہید ہوئے. اتنی زبردست جنگ, اتنا مال غنیمت سب کچھ حاصل کیا ہے. اور اسلام کی یہ پہلی جیت, بلکہ پہلی عید مانا جاتی ہے. اسلام کی پہلی عید 17 ماہ رمضان کی تاریخ ہے, پہلی عید اسلام کی, جس میں اللہ کسی کی بھی دعا رد نہیں کرتا, ناممکن دعا کو دعا قبول کرتا ہے. جس کے اہل بدر کی دعا قبول ہوئی, اسی طرح کوئی بھی اس رات کو دعا کرے تو اہل بدر کی برکت سے, ان کی اسلام کی جیت کی وجہ سے ہر ایک کی دعا اللہ ضرور قبول کرے گا. تو بارش نے دوسرا کام کیا کیا, ان کی جو اچھی جگہ جو تھی, اچھی زمین, وہ مڈی ہو گئی, کیچڑ ہو گئی, کیچڑ, بارش نے کیچڑ کر دیا. تو بھاگ نہیں سکتے تھے وہ لوگ, کیچڑ کر دیا. مسلمان کی جو ریت تھی نا, وہ بارش کی وجہ سے بیٹھ گئی, آرام سے بھاگ دور کر سکے, بیٹھ گئے. یہ زمین کی بھی مدد ملی, ملائکہ نے ان تھوڑے تھے تو وہ آ گئے, بارش نے کیا کیا مدد کی, پانی بھی مل گیا, سب کچھ ایک دعا کے ذریعے. تو اسی لیے علماء کہتے کہ معصوم نے فرمایا کہ جس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو, وہ کھلے دل سے دعا کرے 17 رمضان کی رات اور دن, اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. اور اس سے 16 دن ماہ رمضان کا گزر چکا ہے, 16 دن گزر چکا ہے, یعنی ہماری تقوی کی طاقت بھی ہماری بڑھ گئی, عقیدہ بھی مضبوط ہوا, ہم نے مغفرت بھی بہت مانگی, ہمارے گناہ بھی معاف ہوئے, تو ہمیں بھی طاقت مل گئی, تو ہماری دعا بھی قبول ہوگی, کیونکہ ان کے پاس تقوی تھا. اور ہمارے پاس 16 دن تک ہم تقوی پہ پیچھے پڑے ہیں, گناہ سے بچو, گناہ سے بچو. ہر ہمارے آزے و جوارے روزہ رکھ رہا ہے, گناہ سے بچتے, تو ہم بھی طاقتور ہو گئے, تو ہماری دعا میں بھی طاقت ہو گئی, دعا میں بھی طاقت مل گئی, تو ہماری دعا کو بھی طاقت مل گئی ماشاءاللہ. اسی لیے ناممکن دعا اگر کروانی ہے تو ہمیں 17 رات کو, 17 کے دن کو قبول ہو, خاص کر کے رات. مگر جیت تو دن میں ہوئی ہے, پہلی اسلام کی جیت عید تھی, دن میں. دونوں بہت امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ. ابو لہب جو رسول کو اتنا ستاتا تھا, اتنا ستاتا, ان کے سگے چچا نے کیا اذیت پہنچائی ان کو اتنا دکھ ہوا, اتنا کہ بڑے بڑے سب ان کے دوستوں, بڑے بڑے طاقتور سب واصل جنم ہوئے.
اتنا دکھ ہوا، اتنا دکھ، اس دکھ میں بیمار ہو گیا کہ ہفتے کے اندر وسیلے جہنم وہ بھی ہو گئے. وسیلے اتنا بڑے بڑے دشمن سب وسیلے جہنم ہو گئے. رسول کا کام کتنا آسان ہو گیا. تو اسی لیے کہا گیا کہ ناممکن دعا قبول ہوگی. اچھی طرح گر گرا کے دعا کرے. جو چیز ہمیں چاہیے اچھی طرح، وہ رات جتنا جھاگ سکے. اور غسل ہے وہ قربتاً اللہ کا غسل ہے. پہلی شب کو تھا، اب 17 کو ہے. باقی کی رجا کا غسل ہے. اب 19 کو قربت والا ہوگا، 21 کو، 23 کو، 24 کو قربت والے. پھر سب باقی کا رجا والے غسل کے ثواب کی امید میں ہم کرتے ہیں. وہ بھی اس کا بھی بہت ثواب ملے گا، ثواب کی امید میں بھی کرنا. تو یہ سارا قصہ ہے. اب ہم عمل کیا کریں گے؟ غسل تو ہے 17 کو کریں گے. عبادت جتنی کر سکتے کرتے، اتنی بڑی راحت ہے، ہمیں دعا قبول کروانی ہے. مگر جو عمل علماء نے بتایا معصوم کے حوالے سے، کہ جو آپ سورہ انفال جو 8 نمبر کا سورہ ہے نا، ان کی 5 آیت سے پورا یہ قصہ شروع ہوتا ہے. جو میں نے تو شارٹ میں بیان کیا. جس کو آپ کو زیادہ دلچسپی ہو تو سورہ انفال 8 نمبر کا سورہ ہے. ان کی ورس نمبر 5 سے لے کے آن ورس یہ پوری ہسٹری آپ کو ملے گی جنگ بدر کی. تو آپ وہاں سے پڑھنا شروع کریں. اس میں 9 نمبر کی آیت ہے نا، یہ زبردست آیت ہے جس میں اللہ جواب دے رہا ہے. جس میں اللہ اہل بدر کو جواب دے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جو استغیثون، جو استغاثہ کرنا، استغیثون ربکم، ان لوگوں نے، تم لوگوں نے، اللہ کے تم لوگوں نے اللہ سے استغاثہ کیا، مدد مانگے شب 17 ماہ رمضان کو تم نے یہ. فاستجاب لکم، خدا نے تمہاری دعا کو مستجاب کی. یہ آیت میں دیکھو، فاستجاب لکم انی ممدکم بالفی من الملائکۃ. تب تمہاری کشادگی کی کتنے ملائکہ سے؟ 1000 درہ الفی. مگر 3 لائن ملائکہ کی بھیجی، مردفین لائن بائی لائن، 3 لائن بھیجی تو 3000 ملائکہ کو. یہ آیت میں وہ ہمیں کہا گیا کہ یہ آیت کوئی 14 مرتبہ پڑھے 11 راتوں تک. 14 مرتبہ سیم آیت، استغیثون سے لے کے مردکین، وہ 14 مرتبہ پڑھے 11 راتوں تک، ایوری نائٹ. عشاء نماز بعد، عشاء کی نماز بعد، کبھی بھی سونے سے پہلے، عشاء نماز کے بعد 14 مرتبہ پڑھے 11 راتوں تک. ان کی ناممکن حاجت ممکن ہوگی. امپاسبل کام کو لوگ پاسبل کر سکیں گے. تو یہ کرنا. اور پھر یہ مشورہ ہے کہ دیکھو پورا سال آپ یہ عمل ہم کر سکتے، پورا سال جب بھی ہماری حاجت پریشانی ہے ہم یہ عمل کر سکتے. 11 رات تک 14 مرتبہ یہ آیت پڑھیں. مگر کیونکہ 17 رات تو پہلی رات ہے جب ان کی دعا قبول ہے. پھر شہر شب قدر، اس میں 11 رات تک ہم دیکھیں تو 27 ماہ رمضان بھی روایت میں ہے شب قدر ہے. تو 17 کی رات سے ہم دعا شروع کریں گے. یہ آیت 14 مرتبہ، اور 27 میں برابر 11 نائٹ ہوں گی، 11 راتوں ہو جائیں گی. جس 11 راتوں کو ہم یہ عمل اگر کریں گے تو آپ دیکھنا کون سی حاجت کے لیے اللہ کو طلب کرو، وہ ساری حاجت انشاءاللہ قبول ہوگی. تو یہ عمل بہت مجرب ہے. اب آپ کو بتایا آپ کی فیملی کو 11 راتوں تو کرنا ہے، مگر بیسٹ راتوں ہے 17 سے لے کے 27. اس میں ضرور کریں. پھر زندگی میں جب بھی پریشانی ہو، کسی بھی قسم کی حاجت ہو، تب بھی 11 راتوں تک یہ کرتے رہے. تو بس یہی بتایا گیا تھا. تو اللہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. آپ میرے لیے دعا کریں گے، اس کے لیے آپ کو ابھی سے شکر گزار ہوں. اور میں بھی آپ لوگوں کی دعا کروں گی، جو سننے والے ہیں سب کے لیے میں دعا کروں گی. آپ بھی ہمارے لیے دعا کرنا. ہم ایک دوسرے کی دعا کے محتاج ہیں. مومن کی جب دوسرا مومن غیب میں دعا کرتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کو یاد کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها وسر المستضعفيها بعدد ما أحاط بعلمك أصحاب كتاب.